بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور دل سے سوچئے کہ اگر آپ کو ایک ایسی عبادت بتا دی جائے جو آپ کے گناہوں کو مٹا دے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا دروازہ عطا کر دے، آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی آپ کی جھولی میں ڈال دے، تو کیا آپ اسے جاننا نہیں چاہیں گے؟ یہ کوئی خواب نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا اور جسے اللہ کے مقرب بندوں نے اپنی زندگی کا راز بنا لیا۔ یہ وہ عبادت ہے جو اندھیری راتوں میں ادا ہوتی ہے، مگر اس کی روشنی پوری زندگی کو منور کر دیتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے سجدوں میں تقدیریں بدلتی ہے اور آنسوؤں میں قبولیت چھپی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار اس کا ذائقہ چکھ لے وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں پاتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تہجد کی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ جو فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے وہ فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو حاصل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ، ان کے بعد علماء، اللہ کے ولی، سب نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو تہجد کی نماز کے 6 بڑے فائدے بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے آپ یہ فائدے سنیں اور آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کرے۔ تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پسندیدہ ترین نماز، محبوب ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ جو انسان یہ نماز ادا کرے گا، اللہ کی محبوب یعنی پسندیدہ ترین نماز ادا کرے گا، وہ بھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو رات کو اپنے بستر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ پاک اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گناہ بخشے جائیں تو وہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہوں کی آگ بجھتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لانے کا سبب ہے۔ فرمایا کہ اس انسان پر اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ جو انسان رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا اس پر اللہ کا رحم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرے گا، اس کی دکھوں کو دور کرے گا، اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اس بندے کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے، ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایسے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ڈوب جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے کہ ہم بہت ساری مشکلوں سے بچ جاتے ہیں۔ بہت ساری مشکلات، پریشانیاں ہماری طرف آ نہیں سکتی، یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔
تو اللہ کی راہ میں تہجد کی نماز سے بھی ملتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ جب اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، اس کی جھولی بھر دوں، اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھے۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی قبولیت ہوتی ہے، خاص طور پر اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز ادا کریں۔ اور تہجد کی نماز کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ پاک اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جنت کا کوئی چھوٹا سا مکان بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کر دے تو وہ بندہ تو خوش نصیب ہے، اور ہر ایک مسلمان خوش نصیب بن سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر بڑے بڑے محلات ہیں، ایسے محلات ہیں کہ جن کا باہر کا حصہ نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ محلات ان لوگوں کے لیے ہیں، ایسے بندوں کے لیے ہے جو رات کو اس وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ سو رہے ہوں یعنی تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور تہجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا لطف عطا کرے گا، یہ عبادت کا مزہ عطا کرے گا۔ ایسے انسان کا دل سکون میں ہو جائے گا۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو عبادت میں لذت کیسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی عبادت کر رہا ہوں۔ دل جھک جاتا ہے، دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا، دل منور ہو جاتا ہے۔ دل کا منور ہو جانا، دل میں تقویٰ آ جانا، اسی سے ہی عبادت کی لذت ملتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اس نماز کا مزہ حاصل کرتے رہیں۔ اس نماز کے لیے اٹھیں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن فائدے بہت بڑھ ملے گا، اور اللہ کے سامنے دعا کرتے رہیں، یا اللہ ہم تیرے کمزور اور گناہ گار بندے ہیں، ہماری راتیں غفلت میں اور دن کوتاہی میں گزر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمارے سونے کو عبادت میں اور ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو دل تیرے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں انہیں بیدار فرما، جو آنکھیں سجدوں کے آنسوؤں سے خشک ہیں انہیں تر فرما۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے در سے جوڑ دے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ یا اللہ جس نے یہ باتیں سنی یا پڑھی اس کے دل میں تہجد کی محبت پیدا فرما اور اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر آپ کی آنکھ نم ہو گئی ہو، اگر آپ نے دل میں تہجد پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہو تو خدا را اپنی خاموشی کو توڑ دیجئے، نیچے کمنٹ میں انشاءاللہ تہجد ضرور لکھیں تاکہ یہ نیت گواہی بن جائے۔ اس پیغام کو لائک کیجئے تاکہ یہ خیر مزید لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ایسی نصیحتیں مسلسل پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی سوئے ہوئے دل کو جگا دے اور قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔